لیکن ابتدان میں اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھنے ہویا اور منبر رسول دا تقاضا سمجھنے ہویا ایک اہم گل کرنے دی جسارت کر رہے ہیں. ایک قادیانیت اس ملک بہت تیزی نال پھیل رہی ہے اور حیرانگی دی گل یہ کہ پنجاب دا وزیر قانون بالکل جاہل آدمی. پنجاب اسمبلی دا ایک رکن نذیر چوہان تحریک انصاف دا ہی انہیں برملا ٹی وی تے آ کے یہ دعویٰ کیتا ہے کہ یہ شہزاد اکبر جڑا وزیر اعظم دا مشیر ہے یہ پکا قادیانی ہے. انہیں آگیا میں کہنا بھی یہ قادیانی ہے تے شہزاد اکبر ٹی وی تے آگے کہہ دے کہ میں مرزا غلام قادیانی تے لعنت بھیجنا تے میں وہ کو معافی مانگ لاں گا. یہ گل انہیں شہزاد اکبر دے بارے کی تھی. نذیر چوہان نے اپنی غیرت دینی دا مظاہرہ کر دیا اسی اس نے ذہن رکھنے ہیں وہ بارے اور انہیں کیا کہ میں نہیں میری ساری فیملی سنی ہے. وزیر قانون پنجاب دا جدا نام راجہ بشارت ہے وہ آ کے وہ دی صفائیاں پیش کر رہے ہیں تے اس جاہل ہے قانون دا وزیر لیکن جاہل آدمی نو یہ نہیں پتا کہ آئین پاکستان کی آخدہ ہے. وہ آ کے آخدہ ہے کہ آپ عمران خان کو وزیر اعظم مانتے ہیں. جب اس کو وزیر اعظم مان لیا تو پھر وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو مرضی اپنا مشیر بنائے عہدہ دے. میں نے کہا وہ جاہل تجھے قانون کا وزیر کس نے بنایا ہے؟ وزیر اعظم بھی وہی بنے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہم اس مرکزی اہل سنت میں غلامان مصطفیٰ کی موجودگی میں یہ بھی ان سے تائید لیں گے کہ جو حلف نامہ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آخری نبی مانتا ہوں خاتم النبیین مانتا ہوں اس کے ساتھ آگے یہ لکھا جائے اور یہ تحریر ہو اور پھر جو بھی ووٹ لے وہ یہ بھی لے کہ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں سمیت غلام قادیانی ہم سب پہ لعنت بھیجتے ہیں. حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور جس نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا سب جھوٹوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اور بالخصوص مرزا غلام قادیانی کانے پہ لعنت بھیجتے ہیں. آئین پاکستان راؤ صاحب بیٹھے نے یہ قانون بھی جانتے نے جج رہے نے آئین پاکستان چے درجے کہ کوئی قادیانی قلیدی عہدے سے نہیں فائد ہو سکتا مرکزی عہدے سے نہیں فائد ہو سکتا. تسی یہ مطالبہ کر دے ہو کہ پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہ ہو جس ادارے میں ایک فارم جمع ہو اور حلف نامہ لے آ جائے کہ اس ادارے میں کسی بھی قلیدی عہدے پہ کوئی قادیانی فائل نہیں ہو سکتا اور وہ حلف دے کے آوے کہ میں مرزا قادیانی ہوں لعنتی مننا جہمی مننا کافر مننا اور جیڑا اس کانے نو جہمی نہ مننے میں انہوں نے جہمی مننا. حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں
پھر سانو آندے نے تسی کیوں بول دے ہو حکومت دے خلاف؟ یہ حکومت تو ریاست مدینہ بنانے آئی ہے۔ ریاست مدینہ میں گستاخان رسول کو چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ 2013 میں ایک کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے، پھر ان کے بارے میں فیصلہ آتا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے اور عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ 2021 میں جا کے ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے، 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ان دونوں گستاخوں کو چھوڑ دیا گیا جی، کوئی ثبوت نہیں ملے۔ اسی طرح ان آسیہ ملعونہ نو چھڑیا 295 سیٹیں بار بار یورپ دے خنزیر حملہ کر دیں، اور یورپی یونین نے جڑے مطالبات کیتے یہ فٹافٹ لمے ہو جاندے نے جی، اسی مقابلہ کی میں کریے، اسی کمزور ہاں، اسی کمزور ہاں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ دے سامنے سارے صلیبی کٹھے ہو کے آ گئے، سارے صلیبیاں ایکا کر رہا۔ کچھ بیلی آئے، آکھیا حضور یہ سارے کٹھے ہو گئے نے تے ہن ساڈے کول اتنی طاقت نہیں انہاں ساریاں دا اسی کلے مقابلہ کریے، تے تھوڑی دیر رک جاؤ۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے، آپ مسکرائے، فرمایا نہیں ہو سجنو، ہونی تے مزہ ہونا ہے۔ فرمایا میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ انہیں میں نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، سارے کافر کٹھے ہو گئے نے، میں اوکھا ہونا سی، کلے کلے نو کتھے لبدا پھردا، یہ سارے کٹھے ہو گئے کٹھے ہونے مارا۔ ایک ایلی طاقت سی، توپ دی، ٹینک دی، نیزیاں دی، اسلیاں دی طاقت نہیں سی، سجنوں ایک ایمان کی طاقت آئی۔ حد ہو گئی، پھر کہیں دے ترقی نہیں، ترقی نہیں، ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے۔ ترقی کھے ہونی ہے؟ ایک بیان ہوندہ یورپی یونین دا تسی لمے پہ جاندے ہو، اور کم از کم اپنے آقا دی عزت و ناموس تے غیرت کھاؤ۔ تو کدوں شرم آنی ہے؟ مرنا نہیں دے۔ اور تسی یہ یاد رکھو، یہ دنیا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے، میں یقین جانو یہ شعر جدوں دا پڑھیا انہوں میں بار بار سننا پیاں، بار بار پڑھنا پیاں کہ فقیر نے نچوڑ کٹ چھڑے نے۔ آج یہ سوچ دے نہیں جی ساڑھے تے وہ وقت نہیں آیا، فلسطین تے بے عراق تے آیا، تے اگر تسا اسی طرح مداہنت دا مظاہرہ کیتا حکمرانوں، یہ وقت دور نہیں کہ پاکستان تے بھی ONG حملہ کرن، یہودی نصرانی ہندو مل کے۔ لیکن اگر بچنا چاہتے ہو تے ایمانی طاقت نال سدھے ہو جاؤ، خدا دی قسم ہے کوئی طاقت تانوں شکست نہیں دے سکتی، صرف شرط نہیں ہے کہ مومن بن کے آؤ۔ اللہ کا قرآن فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں تواڈی کدی کن نہیں لگن دیاں گا، اونچے تسی رہو گے، اعلیٰ تسی رہو گے، بلند تسی رہو گے۔ رب فرماتا ہے شرط صرف ہے ان کنتم مؤمنین۔ اور کچھ نہیں فرمایا، یہ تواڈے کول اینے بمب ہون، اینا اسلحہ ہوئے، اینیاں توپاں ہون، اینے ٹینک ہون، اینی فوج ہوئے،
فرمایا صرف شرط نہیں ہے مومن ہو. تو میاں صاحب فرماتے ہیں دنیا میں چنگی یادو توجہ نہ سننا ہے میرے بزرگ بابے پرانے پنجابی سمجھنے والے بابا کی ڈیڈو کی گل کر گیا ہے فرماتے ہیں اے دنیا ہے چنگی یادو ہسیاں اس دے دانے وارو واری سب نے بسرنا کی راجے کی راجے سارے جانے راجے ہون رانے ہون وزیر ہون مشیر ہون وارو واری سب نے بسرنا کی راجے کی رانے آج اپنے آقا نال وفا کر آج اپنے نبی دی عزت و ناموس دا چوکیدار بن جاؤ اور یہودی نے نصرانیوں کو راضی کرنے واسطے گستاخاں ہو جاؤ لنگر لا جاؤ میں ایتھے ممبر رسول سے بیٹھ کے کوئی نہ توہین عدالت ہو گئے میں لاکھ باری توہین عدالت کر دوں کوئی پرچہ کر کے کوئی نے اٹھائے لائے کوئی جیل سے سکتے کوئی میرا پن پن جوان ہے کوئی میرا حق میں گسائے سب کر قبول ہے اور میں اس عدالت میں لعنت بھیج دوں میں اس جج پہ لعنت بھیج دوں تیرا نبی نے گستاخ یہ سامان بنائے کے اعلان کرائے اور لعنتی ججو اور لعنتی لوگوں میں نہیں مرنا ہے سارے اگر اس ساتھ میں ساری وقتوں کو دفاع دیا اس کے خالوں کی دفاع دیا سارے جگہ جگہ مرنا ہے قبر بھی ہونی ہے حشر کا مقدار بھی لگ رہا ہے آج کافرہ دیا سفارش آمد کے اسا گستاخانہ قصابی کر دیتے ہو یہاں کرو ایک بھارتی عدالت ایک دیدی عدالت ہوئی اٹھے میرے نبی نے سفارش پوری کرنی ہے جناب مصطفی عزت و چوکیدار ہوئے ایک بڑا بڑا برسٹر ہے اعتزاز حسن ٹی وی تے موجود ہے پی پی دا بڑا بڑا وکیل ہے کروڑاں چو دی فیس ہے وہ ایک پروگرام اے آر وائی تے چلتا ہے کاشف عباسی دا وہ دے پروگرام میں کہہ رہے آپ مندا پہ ہے آندہ ہے میرے بہت سے رشتہ دار میرے خاندان میں احمدی ہیں جنرل باجوہ کے بہت سے رشتہ دار احمدی ہیں کیا ہم ان کو چھوڑ دیں خود مان رہا ہے فیضان مدینہ فیضان مدینہ فیضان مدینہ اور تو پڑھے ہوں گا قرآن تو پڑھے ہوں گا مدینے والے دا فرمان تینوں تے سورہ اخلاص میں ہوں دی انگریز دا سارا
پڑھ لیا، انگلش بھر آ گئے، قانون یہ برطانیہ کو فلاں ہے، فلاں آرٹیکل کے فلاں شرط میں